اب میرے عزیزوں، میں ذوال مقدمہ کی طرف جانے سے پہلے ایک فاسد العقیدہ مولوی ہے کہ وہ اشکال کرتے ہیں عزاداری پر کہ تم ننگے ہو کر کیوں عزاداری کرتے ہو، تو اس پہ عیب لیتے ہیں کہ اگر کوئی عزادار، کوئی ماتمی اپنا قمیص اتارتا ہے، شلوار ہے کمر تک، قمیص نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اسلام کے خلاف ہے۔ تو عزیزو، یہ مولوی، ہمارے مولوی اتنے بیوقوف ہیں، اتنے جاہل ہیں، اتنے احمق ہیں کہ ان کی جہالت، ایک طرف تو ان کی جہالت پہ ہنسی آتی ہے، اتنے جاہل ہیں، دوسری طرف یہ بہت درد بھی ہے اور کہ یہ لوگ ممبر ان کے ہاتھوں میں ہیں، شیعہ انسٹیٹیوشنز ان کے ہاتھ میں ہیں، شیعہ لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں ہے، کہ کیسے جاہل لوگ ہیں، یہ بیوقوف، یہ احمق، یہ نادان مولوی سمجھتے ہیں حجج الاسلام، آیات عظام، مراجع اکرام، یہ سمجھتے ہیں کیا کہ جو لباس یہ پہنتے ہیں، وہ پگڑی ہے مثلا، وہ ابا قبا ہے، قمیص ہے اندر، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس اس طرح ہوتا تھا۔ یہ لوگ بیوقوف ہیں، یہ نہیں جانتے، یہ بعد میں، یہ لباس بعد میں رواج میں آیا ہے، جو مولویوں والی لباس ہے، اور یہ بنی عباس کے دور کے لباس ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا لباس بہت مختصر ہوتا تھا، اور جس چیز کو یہ عزاداروں پہ عیب لیتے ہیں، عزاداروں پہ عیب لیتے ہیں، میں ابھی دکھاؤں گا آپ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ٹھیک ہے؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس ایسا تھا کہ آج کوئی مولوی اس کو پہننے پہ حاضر نہیں ہوگا، کوئی مولوی پہننے پہ حاضر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی میں کچھ آپ کو احادیث روایات دکھاتا ہوں۔ دیکھیں، عربی زبان میں ثوب کس کو بولتے ہیں؟ ثوب، ازار، معزر، ردا۔ ثوب بولتے ہیں کپڑے کو، وہ کپڑا جو کمر میں دھوتی کے طور پہ پہنا جاتا ہے، اس کو ثوب بولتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی؟ اب الفاظ کے معنی بدل چکے ہیں، الفاظ کے معنی بدل چکے ہیں، یعنی وہ الفاظ، لباس اور کپڑوں کے وہ نام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تھے، وہ اب دوسرے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے لباسوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور لباس کی سلائی کا طریقہ بھی بدل گیا ہے۔ تو اس لیے مولویوں کو نہیں سمجھ آتی، اغلب یہ لوگ جاہل ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ ثوب اگر پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں ثوب سے مراد قمیص ہے، ثوب سے مراد قمیص نہیں ہے، ثوب سے مراد کیا ہے؟ دھوتی، دھوتی، جو عام اردو زبان میں دھوتی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک دھوتی کے ساتھ، بغیر قمیص کے ایک دھوتی کے ساتھ، شیعہ کتب میں بھی ہے، مخالفین کی نماز پڑھائی انہوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ ان کا آخری نماز بھی جو تھا ایک ہی دھوتی کے ساتھ تھا۔ اکثر تو یہ ہوتا کہ دو دھوتی ہو نا، ایک ازار ہے، ایک معزر ہے۔ ایک ازار بھی، ازار کا مطلب بھی دھوتی ہے جو کمر کے نیچے باندھا جاتا ہے، معزر وہ جو شانے پہ ڈالتے ہیں، کندھے پہ ڈالیں گے، یا ردا، اس کو ردا بھی بولیں گے، کندھے پہ ڈالیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جو کمر پہ باندھتے ہیں اس کو ازار بولتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آخری نماز بھی تھی، وہ صرف ایک ہی دھوتی میں۔ اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمیض پہنتے تھے، ابا قبا، کیونکہ ان کا اپنا لباس ہے نا، ابا قبا لباس امامہ، یہ نہیں تھا اس زمانے میں، یہ لوگ نہیں سمجھتے ان باتوں کو۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، کیونکہ میں اصل عمر کی طرف جانا چاہتا ہوں، میں یہ اختصار کے ساتھ جواب دینا چاہتا ہوں۔ ابھی میرے بہت ساری تقریرات ہیں لباس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، عربی اور اردو فارسی زبان میں۔ شاید میں نے اردو زبان میں تقریر نہیں کی اس موضوع پر، کبھی ہوا تو انشاءاللہ کریں گے، لباس ائمہ طاہرین علیہم السلام پر۔ لباس بہت بدل چکا ہے اس زمانے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اب تو لباس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص وہ اتنا سادہ تھا کہ کوئی مولوی، نہ شیعہ نہ عمری، اس کو پہننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا، یہ کتاب ہے الجعفریات، اس کا الاشعثیات بھی کہتے ہیں، چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ صفحہ نمبر 410 میں، یہاں پہ یہ حدیث ہے 1536 میں، کہ رسول اللہ، امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات کو بلایا گیا کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں، فصلی علیہا فی ثوب واحد مخالفا بین طرفی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک دھوتی میں جا کے نماز جنازہ پڑھایا، ایک دھوتی میں، دھوتی لمبا ہے، کمر پہ اس کو لپیٹا،
پھر اس کا ایک سائڈ جو ہے اس کاندھے پہ ڈال دیا، ایک سائڈ اس کاندھے پہ ڈال دیا، مخالفاً بین طرفیہ. یہ مخالفین کے کتب میں بھی موجود ہے، البتہ اس طرح اس الفاظ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن یہ موجود ہے ان کے بخاری میں ظاہراً کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھایا ہے تو اس کو مخالفاً بین طرفین کیا، دوتی کو مخالفاً بین طرفین کیا، یعنی ایک کاندھے پہ ایک سائڈ پہ ڈالا ہے، دوسرے کو دوسرے کاندھے پہ ڈالا ہے. اور بعض دفعہ وہ نماز پڑھاتے تھے کہ ایک سائڈ کمر پہ لپیٹا ہے، دوسرا سائڈ صرف ایک سائڈ کو کاندھے پہ ڈالا ہے، تو پورا سینہ چھاتی وہ تو کھلا ہوتا ہے نا انسان کا اس طرح. یہ کتاب ہے من لا يحضره الفقیہ، تالیف شیخنا الصدوق رحمہ اللہ. یہاں پہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 373 میں نے امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، یونس ابن عبد الرحمن، یونس ابن یعقوب کہتے ہیں میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا عن الرجل یصلی فی ثوب واحد، صرف ایک دھوتی میں نماز پڑھے انسان اور کوئی کپڑا نہیں ہے. پرانے زمانے میں لوگ بہت فقیر ہوتے تھے، اس طرح نہیں ہے کہ سب کے پاس بہت کپڑے ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہوتا تھا، یہ ثوب واحد سادہ لباس ہے. وہ نماز ہوتا ہے مرد کے لیے؟ فرمایا کہ جی ہاں ہوتا ہے. عورت کے لیے نہیں، فرمایا عورت کے لیے نہیں ہوتا. عورت کے لیے وہ پورا کور ہونا چاہیے، مرد کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی. یہ کتاب قرب الاسناد، چاپ مؤسسۃ آل البیت علیہم السلام، صفحہ نمبر 183، حدیث نمبر 480. میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا ان الرجل یؤم بغیر رداء، کہ اگر انسان کے پاس دھوتی ہے لیکن کاندھے پہ کوئی کپڑا نہیں ہے، کاندھے پہ جو احرام کے دو تکے ہوتے ہیں نا، 2 پیس ہوتے ہیں احرام کے، ایک کمر پہ باندھنے کے لیے وہ ازار، کاندھے پہ ڈالنے والے کو معذر یا ردا کہیں گے. اگر ردا نہیں ہے کاندھے پہ ڈالنے کے لیے تو نماز انسان امامت کر سکتا ہے، صرف ایک دھوتی ہے. تو فرمایا کہ قد ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی ثوب واحد متوشح بہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی دھوتی کے ساتھ نماز جماعت پڑھایا ہے. اس کے توشح کیا ہے، اس نے توشح کیا وہ کمر پہ لپیٹا ہے ایک سائڈ کو، دوسرے سائڈ کو بغل کے نیچے سے لا کر کانڈے پہ ڈالا ہے، بغل سے پیچھے سے لا کر اس طرح سینے پہ ڈال دیا. ٹھیک ہے نا. آپ خود سوچئے ایک شخص اگر اس طرح کمر پہ دھوتی باندھتا ہے تو اس کو یہاں سے لاتا ہے یا بغل کے نیچے سے لاتا ہے، پھر اس کا کپڑا کا سائڈ یہاں سے اوپر کاندھے کے اوپر سے لٹکاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے نا. یہ کرے تو سینہ وغیرہ تو سب نظر آتا ہے، پشت نظر آتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح نماز پڑھا ہے. اب کے آپ بیوقوف مولوی آتے ہیں ہزاداروں پہ کہ آپ ننگے ہو جاتے ہیں، تو آپ کو سنت تو دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا کیسا تھا. یہ کتاب ہے الفروع من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، یہ جزء ثالث ہے، 3 مجلد. ٹھیک ہے نا. صفحہ نمبر 394 میں حدیث نمبر 2، محمد بن مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام باقر علوم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے فی ازار واحد. ازار شلوار کو نہیں بولتے، شلوار عربی زبان میں اس کا نام ہے سراویل، ازار بولتے ہیں دھوتی کو. تو ایک دھوتی میں نماز پڑھ رہے تھے. لیس بواسع، وہ اتنا بڑا بھی دھوتی نہیں تھا. قد عقدہ علی عنقہ، اس کو لا کر اس کے ایک سائڈ کو لا کر انہوں نے اپنے گلے میں اس کو گرہ لگایا تھا امام علیہ السلام نے. دھوتی کو کمر پہ لپیٹ کر اس کے ایک سائڈ کو گلے میں لا کر گلے میں گرہ لگا دیا تھا امام علیہ السلام نے. ٹھیک ہے نا. اس طرح نماز پڑھ رہے تھے وہ. یہ کتاب ہے معانی الاخبار لشیخنا الصدوق رحمہ اللہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 217، حدیث نمبر 1، حضرت قرآن ناطق امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام اپنے والد امام باقر علوم النبیین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں. وہ اپنے جد یا امام حسین علیہ السلام سے یا امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں. ان اعرابیا اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ایک عرب کا جو بدوی عرب تھا، صحرائی عرب، وحشی عرب، وہ آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں، ان کے گھر. فخرج الیہ فی رداء ممشق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس آیا، ان کے کھاندوں پہ کیا تھا؟
کاندھوں پہ ایک ردا تھا جو لال رنگ کا تھا، اس کو سرخ رنگ کا رنگ دیا گیا تھا. تو اعرابی نے جب وہ دیکھا تو اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد خرجت الی کأنک فتى، تو آپ تو اس طرح آئے ہیں، تشریف لائے ہیں کہ آپ ایک نوجوان ہیں، آپ کیا ہیں؟ ایک جوان ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم یا اعرابی، فرمایا کہ جی ہاں یا اعرابی، انا الفتى ابن الفتى اخو الفتى، میں جوان ہوں اور جوان کا فرزند بھی ہوں اور جوان کا بھائی بھی ہوں، میں خود جوان، میرا باپ جوان، میرا بھائی جوان. تو اعرابی نے پوچھا اما الفتى فنعم، آپ خود جوان ہیں، یہ مجھے قبول ہے، آپ سب جوانوں کے جوان ہیں. جوان فتح جوان کو بھی بولتے ہیں، فتح جوان مرد کو بھی بولتے ہیں، جو جس میں مردانگی ہے، جس میں سخا ہے، جود ہے، شجاعت ہے، اس کو بھی کہتے ہیں. تو اس نے کہا تو میں مانتا ہوں کہ آپ جوان ہیں، آپ فتح ہیں، لیکن ابن الفتح اخو الفتح کا کیا آپ سے کیا مراد ہے؟ کہ میرا باپ بھی فتح اور میرا بھائی بھی جوان، اس کا کیا؟ ہاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہما سمعت قول اللہ عز وجل یقول، فرمایا کہ تو آپ کو قرآن نہیں سنائی دی ہے؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب پوچھا گیا، قوم نمرود نے پوچھا کہ اس بت کو کس نے توڑا ہے، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ ایک جوان ہے، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، ابراہیم کہتے ہیں اس نے، ایک جوان ہے ابراہیم، اس نے ان بتوں کو، اس بڑے بت کو توڑا ہے. فانا ابن ابراہیم علیہ السلام، تو میں ابراہیم کا فرزند ہوں. واما اخو الفتى، اما یہ کہ میرا بھائی فتح ہے، جوان ہے. فان منادیا نادى في السماء يوم احد، کہ ایک منادی نے روز احد آسمانوں میں ندا دی. جبرائیل علیہ السلام ملائکہ نعرہ دیتے تھے کیا؟ ہاں، لا سیف الا ذو الفقار ولا فتى الا علی سلام من اللہ علیہم وآلہم، کہ کوئی تلوار ہے ہی نہیں ذوالفقار کے سوا، اور کوئی جوان ہے ہی نہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے سوا. فعلی اخی، تو امیر المؤمنین علیہ السلام میرے بھائی ہیں، وانا اخوہ، اور میں ان کا بھائی ہوں. تو یہ مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھاندے پہ ایک ردا ڈالا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس تو بہت ایسا نظر آتا ہے، مثلا بازو نظر آتے ہیں، ہاتھ، انسان ہاتھ اوپر کرے تو یہ بغل کے نیچے نظر آتا ہے، سینہ وغیرہ، یہ چھاتی نظر آتا ہے. یہ کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کوئی حرمت نہیں ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. اب کوئی عزادار اگر وہ مولا علیہ السلام کے عزا میں قمیص نکال کر سینے پہ مارتا ہے تو یہ اس پہ اشکال نہیں کرنی چاہیے. یہ جاہل لوگ ہیں جو اشکال کرتے ہیں.